بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1302 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 76 اور 77، 76 اینڈ 77۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اور ونوحا، اور یاد کیجئے نوح کو، اذ نادا، جبکہ اس نے پکارا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا له، تو ہم نے قبول کی ان کی دعا، فنجیناه، اور ہم نے انہیں نجات دی، واہلہ، اور ان کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے، ونصرناه، اور ہم نے ان کی مدد کی، من القوم، اس قوم کے خلاف، الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم کانوا، بلا شبہ وہ تھے، قوم سوء، برے لوگ، فاغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سبھی کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم عطا فرمایا۔ دوسری بات، یاد کرو اس وقت کو جب اس واقعے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا۔ تیسری بات، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ چوتھی بات، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ پانچویں بات، جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اس کے مقابلے میں حضرت نوح کی مدد کی۔ چھٹویں بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے۔ ساتویں بات، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ بزرگان محترم، سورۃ الانبیاء میں جہاں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، وہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر خیر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ نوح ابتدا سے آخر تک، سورہ حج کی آیت نمبر 42، سورہ صاد کی آیت نمبر 12، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13، سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی تعلیم دی، انہیں اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو 950 برس تک بلاتے رہے، ہر طرح سے انہیں سمجھاتے رہے، جیسا کہ سورہ نوح میں بتلا گیا، مگر قوم شرک ہی میں مبتلا رہی اور صاف طور پر ان کی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ موجود ہے جو انہوں نے اپنی نافرمان قوم کے بارے میں کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا۔ سورہ قمر اور سورہ نوح میں بھی اس دعا کا تذکرہ موجود ہے، فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اور سورہ نوح میں ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور یہ قوم غرق ہو گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے بچا لیا، اور ان کے ساتھ جن لوگوں کے ایمان قبول کیا انہیں بھی اس طوفان کے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین اور نافرمان قوم کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت ان کے گناہوں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ سورہ نوح میں کہا گیا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے بارے میں دعا فرمائی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑیے۔ چنانچہ اس قوم کا ہر چھوٹا بڑا غرق کر دیا گیا اور کوئی باقی نہ رہا سوائے ان کو جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے کشتی پر سوار کر لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قوم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔